السلام علیکم، گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ ہم لوگ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سے موضوع پہ کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں، خاص طور پہ یورپ، امریکہ اور اس طرح کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہاں پر ان کا سوشل سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ وہاں پر جو ایک عمر کے بعد جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں، اکثر انہیں بہت سے ایسے رفاہی اداروں میں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کو اپنی دیکھ بھال کے لیے ایسی انسٹیٹیوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے اندر جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک چینج ہے، لیکن پھر بھی گزشتہ چند سالوں کے اندر اس طرح کے ہمیں بہت سے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں جو گھر کے بزرگ ہیں انہیں مجبوراً جو ہے وہ گھر سے یعنی کہ بے گھر ہونا پڑتا ہے، اور کسی مجبوری کے تحت وہ یعنی کہ ایسے اداروں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل، اگر ہم دیکھیں تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر تو جو اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کا سینیریو کبھی بھی نہیں رہا۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر بھی اس طرح کے مسائل آ رہے تو اس کے لیے کافی لوگوں نے جو ہے اس طرح کے فلاحی ادارے بنائے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم اس طرح کے ایک ایگزامپل میں موجود ہیں جو کہ ہمارے شہر کا سب سے پرانا اور واحد ایک اس طرح کا ادارہ ہے کہ جو بے سہارا اور بے مددگار جو بزرگ تھے خاص طور پہ ان کو جو ہے ان کے لیے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کو ٹیک کیئر کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا یونیک سی جگہ بھی ہے اور بڑے مزے کی جگہ بھی ہے۔ تو آج اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کے لیے، دیکھیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے اور یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیا ان کا صورتحال ہے۔ اس وقت ہم لوگ گجرانوالہ میں بیگم بلقیس نذیر اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں۔ یہ گجرانوالہ کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ سے انٹروڈیوس کرایا، واحد ادارہ ہے اور سب سے پرانا ادارہ ہے جو کہ اس قسم کے فلاحی جو کام ہے سر انجام دے رہا ہے۔ اس وقت اس ادارے کے اندر تقریباً 10 سے 15 جو بزرگ افراد ہیں وہ مقیم ہیں۔ ہر ایک جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی اپنی کسی کی اپنی سٹوری ہے، اور یعنی کہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں۔ ہم لوگ چند بزرگوں کے ساتھ بات کریں گے اور اس ادارے کے جو اونر ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم لوگ بزرگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام صاحب۔ اکرام صاحب کی حال چال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا اکرام صاحب، کنا عرصہ ہو گیا تانوں اس ادارے چ؟ 5 سال ہو گئے نے۔ اچھا، تے کی ایسی مجبوری سی کہ تانوں ایتھے آنا پیا؟ تے کدھروں تہاڈا تعلق گجرانوالہ تو ہی ہے؟ گجرانوالہ کیڑے علاقے تو تہاڈا؟ بھگوان پورے تو۔ کنے ماشاءاللہ بچے نے تہاڈے؟ میرا بچی ایک بچی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تے ادھر تانوں یعنی کہ کنا دسیا نے؟ 5 سال۔ تے کی وجہ سی ایتھے آن دی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کی ایسا کہ گھر کوئی سنبھالن والا نہیں سی؟ باہر۔ اچھا باہر ہوندے سو؟ کیڑے ملک ہوندے سو؟ سعودی عرب۔ اچھا، اتنے کام کرتے رہے ہو؟ کنا عرصہ رہے ہو تسی سعودی عرب؟ 20 سال ماشاءاللہ تسی اتنے کام کیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پھر تسی پاکستان جدوں آئے ہو تے اچھا سنبھالن والا کوئی نہیں سی ہے؟ اچھا اچھا، جدوں واپس آئے ہو تو عمر کی سی تہاڈی؟ یعنی کہ کنے سال دے سو جدوں واپس آئے ہو؟ کی عمر سی؟ 25 سال ہو گیا واپس آیا۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ تو پھر ایتھے یعنی کہ 5 سال تو ایتھے یعنی کہ اسے جگہ تے تسی ہو؟ نہیں، کام کرتا ہے فیکٹری۔ اچھا پھر کام کر دے رہے ہو؟ کام کرتا ہے اچھا وہ فیکٹری ہے فیکٹری دے۔ اچھا اچھا، فیکٹری والے اتنے اچھا 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 اچھا، اتنے تمہیں صحیح یعنی کہ دیکھ ریکھ ساری صحیح ہے اور وقت اچھا گزر رہا؟ چلو ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ان کے ساتھ ہی بزرگ موجود ہیں۔ تہاڈا نام کی ہے؟ محمد صدیق صاحب موجود ہیں۔ محمد صدیق صاحب، تہاڈا تعلق بھی گجرانوالہ تو ہی ہے؟ لاہور تو؟ مائک لاہور سے۔ کی تہاڈا پروفیشن کی سی؟ کی کرتے؟ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رہے ہو؟ اچھا 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 ماشاءاللہ۔ کنے بچے نے تہاڈے؟ 5 بچے۔ کتنے بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی؟ ایک بیٹا 4 بیٹیاں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر؟ 2 مہینے 2 مہینے ہو گئے نے۔ اچھا، تے ایتھے آن دی کی ایسی مجبوری سی کہ تانوں ایتھے آنا پیا؟ بچے چھوڑ گئے۔ اچھا، بیٹا کی کرتا ہے تہاڈا؟ بیٹا یو کے میں ہوتا ہے۔ یو کے میں ہوتا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، کیا ادھر جاب وغیرہ کرتا ہے؟ ٹیچنگ کرتا ہے، ٹیچر ہے۔ اچھا، نہیں تو ادھر گھر میں پیچھے کون ہوتا تھا؟ گھر میں کوئی بھی نہ۔ کوئی بھی نہیں؟
अच्छा अच्छा वाइफ फौत हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर घर वाले ही आपको यहाँ पर छोड़ के गए या खुद आए हैं आप? घर वाले वैसे सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ना। खुश हैं आप यहाँ पर? कोई मसले मसाइल जो इदारा आपकी सही देख जी हाँ बिल्कुल इंतहाई नुमदा। सही 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 सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आगे दीजिएगा जी। क्या इसम शरीफ है जनाब का? मोहम्मद हनीफ जी। मोहम्मद हनीफ साहब। हनीफ साहब, आपका भी ताल्लुक गुजरांवाला से? गुजरांवाला से। किस इलाके से गुजरांवाला? ख्याली से। ख्याली से। कितनी औलाद है माशाल्लाह? कितने? माशाल्लाह 4 बेटे हैं मेरे, 4 बेटियां हैं। सारे गुजरांवाला ही हाँ होते जी, हैं? नहीं जी, 3 बेटे जो गुजरांवाला अपना फैसलाबाद में होते हैं, अच्छा 1 गुजरांवाला में होता है। अच्छा अच्छा। आपको कितना अरसा हो गया इस इदारे में? मुझे तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। क्या वजह थी कि आपको इधर आना पड़ा? बस जी उनको जगह नहीं है मेरे लिए, घर में जगह नहीं? उनकी बहुत जगह थी। नहीं तो क्या मतलब, क्या कहते थे कि आपने आप पहले क्या करते रहे? जॉब वगैरह आपकी क्या थी? हाँ जी, मैं सब कुछ किया। पहले मैं कपड़े का काम करता, अकाउंटेंट का काम करता था। अच्छा फिर मैंने फेरी शुरू की, कपड़े की, प्लास्टिक की। अच्छा फिर इसके बाद गार्ड भी रहा हूँ मैं, स्कूलों में गार्ड रहा हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। आपकी शरीके हयात हैं? वो फोत हो गई। कब फोत हुए? 2015 में। 2015 में। तब उसके बाद फिर आप अकेले? उसके बाद बस अकेला ही हूँ। अच्छा, पहले आप बेटों के साथ ही रह रहे थे? नहीं नहीं, अच्छा वाइफ फौत हो गई है। मेरे पास घर था एक, बच्चों ने कहा कि घर को सेल कर दो, ठीक है। मुझे हिस्सा दे दो। अच्छा अच्छा। मैंने सेल कर दी। मैंने क्या करना है? नहीं तो आपने अपना हिस्सा नहीं रखा बीच हाँ, में? मैं रखा था। अच्छा। वो कोई बंदा ले गया मुझसे, कारोबार करने के लिए ले गया। अच्छा। बस वो, और उसके बाद फिर किसी भी बेटे ने, आपने जैसा बताया, बस मैंने कहा बेटों को कि मुझे प्लीज अपने पास रख लो, बस किसी के पास मेरे लिए जगह नहीं है। ये बड़ी देखें आप, जिस तरह देख रहे हैं कि हमें बड़ी कैसी कैसी स्टोरी सुनने को मिल रही हैं बुजुर्ग के, जिस तरह बता रहे हैं कि 3 बेटे हैं और 4 बेटे हैं। एक बाहर होते हैं? हाँ, 3 बेटे जो ना फैसलाबाद में होते हैं, 1 गुजरांवाला में। एक गुजरांवाला। जो गुजरांवाला होते हैं वो क्या करते हैं? वो छोटी सी दुकान है उसकी, बनियान जुराब रुमाल वगैरह। देखें ना, अब बात यह है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल किया कि वो अपने कारोबार या जिस भी शोबा है ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं, और उनके पास अपने यानी कि वालिद को संभालने के लिए या उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए या छत भी मैसर नहीं है, और उनको मजबूरन जो है वो इधर आना पड़ रहा है। आप अपनी मर्जी से आए हैं या आपको ज़बरदस्ती भेजा मुझे गया? बच्चों ने भेजा, जबरदस्ती भेजा है। अच्छा, खुद वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं? हाँ जी, वो खुद छोड़ गए। छोटा अच्छा। बेटा मुझे आते हैं, मिलने आते हैं? हाँ जी आते हैं, बुलाता हूँ मैं उनको, आप खुद बुलाता हूँ मैं अच्छा अच्छा। कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये वैसे आपकी सेहत तो ठीक लग रही है मुझे माशाल्लाह। सेहत के हिसाब से तो आपको कोई दिल का मसला है मुझे। वैसे यानी कि हाँ, फिजिकली मैं तो आप ठीक- माशाल्लाह चल फिर सकते हाँ, हो। मैं ठीक तो हूँ। इसमें तो सच कोई है ही नहीं चीज कि वो घर में आप अपना रहें और वो हाँ जी, मैंने कहा था कि मुझे एक बेड के लिए जगह चाहिए सिर्फ। जी मैंने क्या करना है, जी। बेड के लिए जगह दे दो, मैं यहीं पर सो जाऊंगा, सारा दिन मैं आपके साथ काम करूंगा। दुकानों पर मैं सबके पास साथ में काम करूंगा। जी तो जी छोटा सा खोखा मुझे भी दिला दे, मैं बैठकर आपका ही काम होगा, जी, जी। आपके लिए सारी इनकम होगी, सब कुछ आपका ही होगा। पोते पोतियां हैं माशाल्लाह? हाँ जी हाँ, तो पोते पोतियों से दिल उदास नहीं होता? हाँ जी होता है जी। आते हैं मिलने? कोई नहीं आता, नहीं आते? नहीं कोई भी आता। और जो फैसलाबाद होते हैं बच्चे वो तो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। कोई राब्ता भी नहीं है आपका? राब्ता है मगर वो जब दिल चाहे कुछ साल बाद बात कर लें। एक तो 22 साल हो गए हमसे गुजरे हुए, अच्छा। उनके पास गए हुए। अच्छा 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 तो दूसरा जो है वो पैसे लेकर मुझसे मकान के हिस्सा लेके चला गया, दौड़ गया। अच्छा अच्छा। उसमें यानी बस कोई नहीं, बस पुरसाने हाल कोई नहीं। यानी कि वालिद से जब उन्होंने ले लिया सब कुछ, बस खत्म हो जमा गया, पूंजी ले रिश्ता ली, खत्म और हो उसके गया। बाद फिर वो देख रहे हैं अभी जिस तरह इन्होंने भी बताया कि इनकी जो स्टोरी है, हर यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं हर एक की अलग अलग स्टोरी है। अब हम एक यहाँ पर अम्मा जान है, हम लोग उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी स्टोरी है, किस तरह वो यहाँ पर पहुंची और क्या उनके साथ हुआ। अम्मा जान की ना है ਤੁਹਾਡਾ? हजूर बीबी। हजूर बीबी? हाँ। हजूर बीबी, रसूल बीबी। अच्छा, रसूल बीबी से ਤੁਹਾਡਾ ਤਾल्लुक ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ? हाँ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾल्लुक ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इलाका वो है कि साਡਾ ਕਿਹੜਾ? अलीपुर। अलीपुर? हाँ। अलीपुर चट्ठे तो ताल्लुक है? हाँ, पर अलीपुर तो अगे थोड़ा। अच्छा, अलीपुर तो थोड़ा हाँ, पहुंच गए। हाँ। कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ? साल हो गया। हाँ। साल हो गया। की मजबूरी सी ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ बस ऐवे आ गए। बच्चे किन्ने ने बच्चे? बच्चे मेरे एक चीज है मेरी, 4 बाल ने ते एक कुड़ी बस। अच्छा,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਸਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਛਾ। ਰਾਹ ਗਲੀ ਚ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਸੀ ਸੜਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਬਰਾ ਬੁਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਚ ਕੋਈ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣੂਗਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ 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 ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਲਣ? ਜਵਾਈ ਉਹ ਖੜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਉਹ अच्छा निशाई है ना। अच्छा 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 हाँ। राब्ता यानी कि कोई हाँ, नहीं। कोई नहीं। अब हम एक और बुजुर्ग से बात करेंगे, इनका नाम है तारिक महमूद साहब। तारिक साहब तुसी कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਬਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਪਕਲਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ? ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਾਥ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਫਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਜੌਬ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ नहीं नहीं? नहीं, खाना शाना खाना सही शाना मिलता है। वगैरह से? बिल्कुल अच्छा, यानी कि माहौल भी अच्छा माहौल है? भी अच्छा है। हाँ जी, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? अल्लाह ही वारस है, पता नहीं। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? नहीं, ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਬੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾह ताला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾयत दे, अल्लाह ताला जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी सब्र दे कि आप जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में इन लोगों को जिन्होंने अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, जिस तरह वो बता रहे हैं कि बच्चा भी माशाल्लाह इस काबिल हो गया है और वो बेटी भी माशाल्लाह एमफिल किया, जॉब भी करती रही, दोनों अब बाहर होते हैं और उन बच्चों के पास इनसे राब्ते का भी इवन के टाइम नहीं है और वो उनको मजबूरन जो है इस उम्र के इस हिस्से में जो है वो यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि उम्र का ये हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें ज़ाहिर बात है औलाद ने संभालना होता है। मैं यहाँ पर आने का और बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो सोशल यहाँ की नॉर्म्स है वो डिफरेंट थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ डॉक्टर साहब इसमें कितनी चेंजेस आ रही हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह। और ये कोई गुजरांवाला के एक शहर का मसला नहीं है, ये हर शहर में ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये गुजरांवाला तो एक चले हम लोग हाईलाइट करेंगे इशू को कि यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। लाहौर और बड़े शहरों में जहाँ पर ज़्यादा यानी कि एक लिहाज के लोग ज़्यादा हो गए हुए हैं, जॉब्स और इन चीज़ों में हो गए हुए हैं, वहाँ पर ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बजाय ये कि हम लोग। लेकिन ये बात ये है कि एटलीस्ट हमारे पास एक इस तरह का इदारा मौजूद जी, है जी। कि वो
ایک بڑا اچھا ٹیک کیئر کر رہے ہیں لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب پتہ کیا بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی بات کریں نا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے اگر ہم لوگ اپنی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ اپنے جوانی کی یا میں اپنے بچپن کی بات کروں, ہم نے کبھی ایسی چیز پاکستان کے سوشل سٹرکچر میں نہیں سنی تھی کہ ہم نے سنا ہو کہ ایک بزرگ جو ہے وہ بے سہارا ہو کے اس کسی ادارے میں گیا ہو. ٹھیک ہے, وہ کئی ایسے ہوتے تھے کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا, وہ ایڈی ہومز وغیرہ میں ہم لوگ یہ سنتے تھے. لیکن جس طرح آپ بہت سے بزرگوں کی یہاں پر ہم نے بات کی, ان سے ان کی سٹوری سنی, زیادہ تر بزرگ ایسے ہی ہیں کہ جن کی اولاد موجود ہے اور ان کی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس جگہ پر موجود ہیں, اور ہر کسی نے اپنی اپنی مجبوری یعنی کہ بتائی. اگر دیکھا جائے تو اگر میں یہاں پر جتنی بزرگوں کی اسٹرینتھ ہے 15-16 بزرگ ہمیں یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے. چند کیمرہ کے آگے آئے اور چند جو ہے ظاہری بات ہے کچھ وجوہات کی بنا پر اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں کیمرے کے سامنے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے, تو یہ بھی ان کی مرضی سے ہم لوگوں نے ان سے بات کی اور ان سے پہلے اجازت لی اور انہوں نے اپنی سٹوری جو ہمارے سے شیئر کی. ڈاکٹر صاحب کیا اس کو مزید یعنی کہ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بیسیکلی کہ اگر کوئی اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ لازمی سپورٹ کرے, کیونکہ اسی طرح کے ادارے ہیں تو جن کی وجہ سے جو بھی ہمارے معاشرے کے مسئلے مسائل ہیں ان کو کیئر ٹیکر کیا جا سکتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کوئی اگزامپل اس طرح کی نظر آتی ہے کہ کوئی اس طرح کے بزرگ وغیرہ ہیں تو آپ ان کو کائنڈلی اس طرح کے ادارے کے اندر کانٹیکٹ کر کے ان کو بھیج دیں, کیونکہ یہاں پر جتنا اچھا ماحول ہے اور کافی مطلب کہ بہتر ہے کہ اگر وہ کہیں پر جو ہے وہ بالکل بالکل اگر وہ سروائیو نہیں کر پا رہے کہیں پر یا کوئی اس طرح کا سینیریو ہے تو آپ ان کو یہاں پر بھیج دیں. یہاں پر جو ہے کافی بہتر ماحول ہے تو یہاں پر ان کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھا جائے گا. ہم اس ادارے کے روح رواج جو ہیں ان سے بھی ابھی بات کرتے ہیں, آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں, ان کی موٹیویشن پوچھتے ہیں اور کب سے یہ ادارہ قائم ہوا اور کیسے ہوا اور اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا. اب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اب ہم اس ادارے بیگم بلقیس نذیر اولڈ ایج ہوم کے روح رواں میرے بہت اچھے دوست جناب فرحان ڈار صاحب, بہت پرانا میرا ان سے تعلق ہے, ان سے بات کریں گے. ڈار صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہو گیا اس ادارے کو قائم ہوئے ہوئے؟ اس کو تقریباً 16 سے 17 سال ہونے کو ہیں. 16-17 سال. پہلے یہ دوسری جگہ ہوتا تھا جس طرح ہم لوگ وزٹ کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ دوسری جگہ پہ تھا, ابھی ہم نے تقریباً 3 سال ہونے کو ہم اس جگہ پہ شفٹ ہوئے. کیا موٹیویشن تھی اس ادارے کو شروع کرنے کی؟ اور آپ جس طرح میں جانتا ہوں کہ آپ 16-17 سال سے دن رات اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں بے لوس ہو کر, ٹھیک ہے, کیا موٹیویشن تھی, کیا ایک چیز ذہن میں آئی؟ کیونکہ آپ نے مجھے جس طرح مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جس فیملی سے تعلق ہے, آپ نے یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ بزنس کر رہے تھے اور اچھا خاصا آپ کا یعنی کہ بزنس وغیرہ بھی تھا, پھر اس کے بعد آپ نے یہ ایک لحاظ کا ادارہ شروع کیا. کیا موٹیویشن تھی, کیا ذہن میں آیا اور کس طرح یعنی کہ بیسیکلی جب میں نے یہ ادارہ شروع کیا نا اس سے پہلے میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. تو پھر بزرگوں کے ساتھ میرا ویسے لگاؤ تھا. اچھا. تو میں جب اگر ادھر بھی ان کے پاس آتا ہوں تو میرا دل لگ رہا تھا, میری ہابی ہے بزرگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا, میری ہابی میں شامل ہے. تو پھر والدین کے بعد پھر اتنا عرصہ میں ان کے ساتھ ہی مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بتائیں نا کہ جہاں پر آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں یار اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. میں جب میری والدہ تقریباً 2 سال نہ بیڈ پر رہی, ان کو الزائمر تھا جس میں بھول جانے کی نا ہوتا ہے, اس میں جب بندہ بزرگ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھول جاتا ہے. جی جی. تو پھر جب اس 2 سال کے عرصے میں نے سوچا کہ یار بزرگوں کے لیے ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے بزرگوں کی کیئر کرے. حالانکہ آپ اپنی بزرگوں کی ظاہری بات آپ کیئر کر رہے تھے, تو ہم تو اپنی والدہ کی میں تو کیئر کر رہا تھا, لیکن میں نے اسی عرصے میں سوچا کہ اگر کبھی ایسا اللہ نے موقع دیا تو میں نا یہ شروع کروں گا کہ کئی گھروں میں اس طرح کے بزرگ نا بے سہارا لاوارث پڑے ہوتے ہیں. اور یہ گجرانوالہ میں اس طرح کا کوئی ادارہ پہلے موجود ہی نہیں تھا, سرے سے تھا ہی نہیں. ہاں, گجرانوالہ میں ایسا کوئی ادارہ آپ کا یعنی کہ آپ کے ذہن میں تھا. ڈار صاحب یہ ادارہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تقریباً 16-17-18 سال ہو گئے ہیں, جب یہ ادارہ شروع کیا تھا ظاہری بات ہے اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے آپ نے ماشاءاللہ وہ بلڈنگ ہم نے دیکھی ہوئی ہے جو پہلے آپ نے بنائی تھی, اس کو ظاہری بات ہے فائنینشیل ایک سپورٹ چاہیے تھی. کس طرح آپ نے مینیج کیا
کہاں سے آپ لوگ یعنی کہ اس کو مینیج کر رہے ہیں, اور 17-18 سال سے ماشاءاللہ اس کو مینیج کر رہے ہیں, کس طرح یہ مینیج ہو رہا ہے ادارہ؟ اسٹارٹنگ کس طرح کی تھی آپ نے اس کی؟ بس شروع پہ تو آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ آئیں گے. کچھ عرصہ تو تقریباً 6-7 ماہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں, یہ اسٹارٹ کس طرح ہوا تھا یہ ادارہ؟ فائنینشیل سپورٹ کہاں سے آئی تھی, کس طرح کیا؟ سب سے پہلے اس کی نا میں نے ایک پلاٹ میں نے خریدا, کسی کو پتہ نہیں تھا, بھائیوں کو کسی کو نہیں تھا پتہ. پھر میں نے اپنے بھائی ہوتے میرے باہر عمران ڈار, ان سے میں نے بات کی کہ ایسے میں نے ایک پلاٹ خریدا اور اس مقصد کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے پھر مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا آپ 2 پلاٹ لو. پھر میں نے ایک کی بجائے 2 پلاٹ لے لی. اچھا. پھر انہوں نے بلڈنگ کے لیے سبھی چیزیں انہوں نے کی, اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہی ہینڈل کرتے ہیں. تو پھر بیسیکلی آئیڈیا تو میرا تھا لیکن سپورٹ ان کی تھی. تو پھر اس لیے بھائیوں نے مل کے, ہاں ماشاءاللہ بھائیوں, ہمارے بھائی باہر ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر مل کے ہم نے اس کو ہینڈل کیا, اور ابھی تک تقریباً 16-17 سال سے یہ چل رہا ہے. اچھا ڈار صاحب, آپ نے جس طرح بتایا 16-17-18 سال تقریباً اس ادارے کو ہو گئے ہیں, اور آپ خود ہی یعنی کہ آپ اور آپ کے بھائی جو ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں. یہاں پر جو بزرگ آتے ہیں, جو یہاں پر آپ لوگ جن کو داخل کرتے ہیں یا رکھتے ہیں اپنے پاس, اس کا کیا کرائٹیریا, کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ کہ کوئی خاص کوئی چیز پوچھتے ہیں ان سے, کچھ سوال کرتے ہیں رکھنے سے پہلے, یا کوئی بس ریفرنس پہ جو بھی آتا ہے ہر کسی کو رکھ لیتے ہیں کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو بزرگ آتے ہیں نا, کئی جو ہوتے ہیں جن کی اولاد بیٹا یا بیٹی ان کو چھوڑنے آتے ہیں, لیکن ہم ان کو اس لیے رکھتے کہ ان کا ٹائم آخری چل رہا ہوتا ہے. کئی بزرگ کا ٹائم آخری چل رہا ہوتا ہے, وہ بیڈ پہ آ جاتے ہیں, نہ تو وہ باتھ روم میں جا سکتے اور نہ ہی کھانا کھا سکتے ہیں. تو پھر ہم اس طرح کے بزرگوں کو رکھتے نہیں. ہم کہتے ہیں ان کو گھر لے کے جائیں, ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت کریں. ان کا ٹائم جو ان سے نا یہ ہمارے والا نہیں ہے کہ ہم ان کی کیئر نہیں کر سکتے. کئیوں کو پیمپر چینج کرنا ہوتا ہے, کئی بات بیڈ کے اوپر ہی ان کی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم بہت زیادہ لوگوں کو ہم انکار کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ پھر وہ کامنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ سہولیات کے حساب سے بھی اور باقی. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے یہ ہمارا جو بھی پروگرام ہے یہ ہم لوگ جب اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. اگر کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہتا ہے اور آپ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کار خیر میں وہ آپ کا ساتھ دے, تو وہ آپ سے بالکل ہی رابطہ کریں. موسٹ ویلکم. یہ تو اچھی بات ہے اگر کوئی مل کے, تاکہ اس کو مزید بڑھایا جا سکے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی لیمیٹیشنز ہیں, ہم تو اتنے ہی کام کرتے ہیں نا جتنا میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اوور برڈن نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے ہمارے پاس بزرگ آ جائیں کہ جن کی میں کیئر ہی نہ کر سکوں. ساری بات ہے, اس کو سیٹ اپ چلانے کے لیے بالکل نرسنگ کا ایک پھر سیٹ اپ کرنا پڑے گا. ٹیک کیئر کے لیے بندے ہونے چاہیے. اگر کوئی بزرگ بیڈ پہ رہا ہے اس کو باتھ روم پہ لے کے جانا ہے, اگر بیڈ پہ وہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑا مشکل ہو جاتی ہیں. اگر جیسا آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ آبویسلی اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں تو یہ سیٹ اپ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب, وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ جو زیادہ جن کو بالکل ہی یعنی کہ کوئی ایسی اسٹیج پہ ہیں کہ ان کو سنبھالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو یہ مجبوراً پھر اس وجہ سے پھر انکار کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اگر آپ کے پاس مطلب کہ یہاں پر کافی اس طرح بزرگ ہیں جو کافی ایجڈ ہیں, اگر کوئی اس طرح بہت بیمار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, تو اس سینیریو میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہاں ایسے ہی جب ہمارے پاس کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے تو ہم اس کے لواحقین جو اس کے اولاد سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح ان کی ڈیتھ ہو کے آ کر آپ لے جائیں. اگر وہ نہیں لینے آتے تو پھر اس کو پھر ہم خود ہی کفن دفن کر کے پھر ہم اسی کی ساری تدفین خود ہی کرتے ہیں. تو عموماً تو لے جاتے ہیں, زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا لے جاتے ہیں. جو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں لے کے جاتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ. اور اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے, اگر بالکل اگر اس کی حالت بالکل اینڈ پہ آ جائے نا, تو پھر بھی کچھ لوگ لے جاتے ہیں. نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ادھر سے ہی آپ ادھر سے جب ہاسپٹلائز وغیرہ کروا دیں اور باقی معاملات. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ پھر اس حساب سے پھر ان کی خدمت وغیرہ ہاسپٹل وغیرہ کا بھی. بہرحال جی یہ اور ایک جی اگر کوئی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چینجز یا کوئی اس میں بہتری,
تو اس کے حوالے سے سپورٹ تو آپ کا کیا ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا مزید اس میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا مطلب آپ کا کوئی plan ہے؟ گول ابھی اس ٹائم پر ہے کہ میں اس کو اس طرح اور بہتر کر سکتا ہوں، یا تاکہ اگر کوئی سن رہا ہے سپورٹ نہیں کر رہے تو ہاں۔ میں یہ کر سکتا ہوں. بیسیکلی میرا ایک ہے ارادہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو میں انکار کرتا ہوں، ان کو میں اپنے پاس رکھتا نہیں، مجبوری کے وجہ سے میں ان کو رکھتا ہی نہیں. وہ اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ جو بزرگ لوگ جو ہو جاتے ہیں نا 70 سے اپ، 70 سے اوپر، ان کا دماغ نہیں کام کرتا بالکل، وہ اب نارمل ٹائپ ہو جاتے ہیں. ان کو ہینڈلر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ہینڈلر کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں نا پیشنٹ، ان کے لیے ہونا چاہیے وہ ایسے. وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گوجرانوالے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. کئی پیرالائز تو ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ ان بزرگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کے لیے ایک سیپریٹ ہونا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک روم میں آپ کتنے اندر رکھ لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی اگر ادھر بیٹھا ہے تو ادھر ہی بیٹھا ہے، اس نے اٹھنا نہیں ہے. لیکن وہ پورا ایک علیحدہ وہ بالکل ایک ڈپارٹمنٹ ہی اس کے علیحدہ، اندر نرسنگ، ڈاکٹرز اور باقی اس طرح کے وہ معاملات، بالکل ایک علیحدہ پورشن بنتا ہے. یعنی کہ بالکل یہ جو ہمارے پاس بزرگ ہیں ان کا ذہن بالکل ٹھیک ہے. اپنی کیئر کر سکتے ہیں ہاں، اور یہ ہیلتھی ہے. یہ آپ اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا گندا کیا صاف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان پر مجھے بہت ترس آتا ہے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی جس طرح ان کو دیکھ رہے ہیں، ہاں وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اپنی وہ ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جتنا میکسیمم وہ کر سکتے ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ اس کار خیر کو مزید آگے بڑھایا جائے. جو اب نارمل لوگ ہیں جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ علیحدہ ہے نارمل بزرگ ہیں جس میں تمام سہولیات، ڈاکٹر، نرسنگ، ان کو ہینڈلر، اگر کوئی سپورٹ کرے اور اس طرح کا بالکل کرے موسٹ ویلکم. جس طرح جی آپ نے تمام بزرگوں کی سٹوری سنی، ڈار صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، آپ نے اس ادارے کو بھی دیکھا. اس ادارے کے اندر یہ اپنی بساط کے مطابق جو پاسبل ہے وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں. 17-18 سال سے کر رہے ہیں. آپ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتا ہے، ہم لوگ ڈار صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دیں گے، اسکرین پہ بھی آ جاتا ہے. آپ ڈار صاحب سے فزیکل ایڈریس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں کہ کوئی آ کے وزٹ کرتے ہیں. ایڈریس دیں گے، آپ یہاں وزٹ کریں. وزٹ کر کے پہلے ماحول دیکھیں، ان کا کام دیکھیں. یہ آلریڈی کئی انسٹیٹیوٹ جو ہیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وہاں پر لیکچرز دے چکے ہیں ڈار صاحب. اس حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان سے رابطے میں رہتی ہے. بلکہ ایون کہ کئی لوگ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ریفر بھی کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے. پورا ڈویژن سے جو ہے جتنی بھی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اس حوالے سے جو بھی کوئی سوشل سیکیورٹی یا سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ کئی سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے جو ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک واحد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ادارہ چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگ جو بھی کوئی اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم لوگ نمبرز وغیرہ، فزیکل اس کا ایڈریس وغیرہ آپ مینشن کریں گے. آپ آئیں، وزٹ کریں، ڈار صاحب سے ملاقات کریں، اور جو پاسبل ہو سکتا ہے آپ اس ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. جی ڈاکٹر صاحب، اس کی اینڈنگ اب آپ. میں تو یہ کہوں گا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک بڑا مشکل اور ایک بڑا ہمت والا کام ہے. اور یہ کہ بڑا تقریباً 17-18 سال سے کر رہے ہیں، تو لازمی ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ بھی جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور یہ کہ ایک بڑا زبردست سا کام ہے، تو اللہ ان کو بھی جو ہے اس کا جزا دے. اور یہ کہ پلیز باقی سارے لوگوں کو بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آلریڈی اس چیز میں ہے اور سوشل ویلفیئر میں، تو یہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور باقی جو اوور آل معاشرے کے لیے وہ بھی کافی آسانی رہے گی. ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آتا ہے آپ سے مل کے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ رابطہ رہتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے مل کر. اور آپ جیسے نوجوان، آپ نے اپنی زندگی کے 18 سال اپنی جوانی سے لے کر اب آپ ماشاءاللہ میری طرح بزرگی کے اس میں دور میں آپ آ رہے ہیں، تو آپ نے تقریباً 18 سال
بزرگوں کی خدمت میں لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. آپ نے جس نیک نیتی سے اس ادارے کو قائم کیا, میں شروع سے لے کر اب تک جب سے یہ ادارہ بنا ہے آپ سے رابطے میں رہا ہوں. ایون کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے یہ اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوئی ہے. ڈار صاحب سے میرا اب رابطہ رہتا ہے اس سلسلے میں, ٹھیک ہے. اور میں ان کو پہلے دن سے جب انہوں نے وہ اینٹ رکھی تھی اس ادارے کی اور سنگ بنیاد رکھا تھا, تب سے میں ان کو دیکھتا ہوں کس طرح یہ دن رات انہوں نے وقف کیے ہوتی ہیں, اپنا وقت نکالتے ہیں. ایک کاروباری شخصیت ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ٹوٹلی اس کام کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. اور یہ نہ تو اس سے ایک لحاظ کا, آپ کو پتہ یہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, نہ تو اس سے کوئی ظاہری بات ہے کوئی انکم وغیرہ ہوتی ہے, نہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے, لیکن یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور بزرگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بہت بہت جناب آپ کا شکریہ. ہماری پورا جو یہ یعنی کہ سن رہا ہوگا, آپ لوگ بھی کامنٹس میں ڈار صاحب کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. ظاہری بات ہے جی, یہاں اس طرح کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ڈار صاحب جیسے انسان اس معاشرے میں بہت کام ہے کہ جو اپنے لیے نہیں سوچتے, اس معاشرے کے لیے, اس معاشرے کے ایسے افراد کے لیے سوچتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میری ٹیم کا بھی شکریہ جو اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اس سارے یعنی کہ سیٹ اپ کو یہاں تک لانے کے لیے, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر جو بھی ہے ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے, لیکن اس سیٹ اپ کو یہاں تک لانے میں ہمارے ساتھ کافی ٹیم ممبرز ہیں وہ آئے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.